اگر آپ کو 2 ہفتے پہلے نزلہ کھانسی یا بخار ہوا اور اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ لگا کہ آپ کی دونوں ٹانگوں نے وزن اٹھانا چھوڑ دیا ہے، دونوں ٹانگیں ایک ہی وقت میں کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چھونے کی سکت اب محسوس نہیں ہو رہی، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں آپ کو GBS کی بیماری تو نہیں ہے۔ میرا نام ہے سید سہیب، ہمارا یہ چینل ڈاکٹر سید سہیب کے نام سے ہر پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، ہمارے ہاسپٹل میں ایک مریض آیا تھا اور اس کو 2 ہفتے پہلے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ہوا تھا اور 2 ہفتے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ اس کی ٹانگوں نے وزن اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں چھونے کی سکت بھی اس کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، جیسے کسی نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا یا آپ اس کو دباتے ہیں، ٹانگوں کو، پاؤں کو دباتے ہیں تو اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اس کی دونوں ٹانگوں میں کمزوری ایک ہی وقت میں سٹارٹ ہوئی تھی، پہلے اس کے پاؤں کے نچلے حصے میں، پھر پاؤں میں، پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد اوپر ٹانگوں میں، گھٹنوں میں، اور یہ اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کمزوری کے علامات بھی بڑھتے جاتے ہیں، پاؤں سے ٹانگوں تک، ٹانگوں سے گھٹنے تک، اور یہ بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی چھاتی میں اور اس کے بعد اثرات آپ کے چہرے میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، کیونکہ وہ تمام مسلز جو بولنے میں مدد کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مسلز آف آرٹیکولیشن، یعنی آپ جب بولیں گے تو وہ بولنے میں یہ مسلز آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اب کیونکہ مسل ہی ویک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو بولنے میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ کبھی کبھار یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے، جب ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے یا 2 سے 3 ہفتے پہلے پیشنٹ کو ان 2 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کا انفیکشن ہوا ہوتا ہے، یا اس کو چیسٹ انفیکشن ہوا ہوتا ہے، یعنی چھاتی کا انفیکشن ہوا ہوتا ہے، کوئی نزلہ ہو سکتا ہے، زکام، بخار، کسی بھی وجہ سے اس کو اوپر والے جتنے بھی ہماری سانس کی نالی ہے اس کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اس کو پیٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے اس کو لوز موشن لگے ہو سکتا ہے اس کو پیٹ میں کسی اور چیز کا مرض ہو، لیکن یہ 2 انفیکشن جو ہیں یہ موسٹلی ایک پریسیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آگے جا کے آپ کو 2-3 ہفتے بعد یہ GBS کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں کہ اس GBS سے بنتا کیا ہے؟ یہ GBS سے ایک بڑا نام ہے بیماری کا، جو ہم میڈیکل ٹرم میں ہم عموماً GBS ہی بولتے ہیں اس کو، لیکن اصل میں یہ اسٹینڈ کرتا ہے گیلان بارے سنڈروم سے۔ اب یہ گیلان بارے، اس کی ڈیفرنٹ پروننسیشن ہے، آپ جس طرح مرضی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ فرینچ نیمز ہے۔ اصل میں 2 نیورولوجسٹ تھے، دماغ کے ڈاکٹر تھے، جنہوں نے 1916 کے اندر اس بیماری کو ایجاد کیا تھا اور انہی کے نام پر اس بیماری کا نام رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس کی تشخیص کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نرو کنڈکشن اسٹڈیز۔ اب نرو کنڈکشن اسٹڈیز ہوتی کیا؟ اگر میں اس کو آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، یہ اعصاب کو چیک کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اعصاب صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اعصاب کے اوپر اصل میں ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائلن شیٹ۔ اس بیماری کے اندر وہ شیٹ جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے وہ اعصاب کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اعصاب اپنے صحیح طور پہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ دوسرا ٹیسٹ جو ہم اس کی تشخیص کے لیے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لمبر پنکچر ٹیسٹ۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سرنج لیتے ہیں اور کمر میں وہ جو حرام مغز ہوتا ہے اس میں سے پانی نکالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں CSF فلوئڈ۔ اب اس پانی کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا پروٹین کی مقدار زیادہ تو نہیں ہوئی بھی، اور اس کے ساتھ جو قوت مدافعت والے سیل ہیں وہ کس حالت میں ہے۔ اور تیسرا ٹیسٹ جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسپائرومیٹری ٹیسٹ، کیونکہ اس میں سانس اور پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پیشنٹ کو ICU میں ایڈمٹ کرنا ہے اور اس کو کسی وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کا علاج 3 طرح سے ممکن ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا خون ہوتا ہے اس میں ایک حصہ خلیوں کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ پانی کا ہوتا ہے۔ وہ جو خون کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو پلازما بولتے ہیں۔ ہم اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس مریض کا، اس شخص کا پلازما چینج کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پلازما ایکسچینج تھراپی۔ دوسرا علاج ہم اس کا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم خود اینٹی باڈیز کا ایک انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ خاص قسم کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جسے امیونو گلوبولنز کہتے ہیں۔ اس کا انجیکشن ان علامات اور اس بیماری سے باہر نکلنے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں جب یہ بیماری اتنی بڑھ جائے تو صرف ICU میں ایڈمٹ کرنے اور وینٹیلیٹر اٹیچ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں جس کی فرمائش کی گئی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اسپیشل ٹاپک پر ہم ویڈیو بنائیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس پر ویڈیو بنا سکیں۔ ڈاکٹر سید سہیب، سائننگ آف۔